ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی۔ سوال نمبر 6، دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی بطور واحد اور جمع پہچان کیجیے، نیز انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ کل اسکول میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں بہت سے مقررین نے خطاب کیا۔ ایک مقرر نے تو سماں باندھ دیا۔ حاضرین نے اس کی بات توجہ سے سنی، اسے خوب داد ملی۔ دیگر مقررین نے بھی عمدہ تقریریں کیں۔ ایک مقرر نے بتایا کہ ہمیں شیاطین کس طرح سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ اس تقریب کو سب نے پسند کیا۔ پیارے بچوں، خط کشیدہ الفاظ میں تقریب واحد ہے، مقررین جمع ہے، مقرر واحد ہے، شیاطین جمع ہے۔ بچوں، آپ نے ان الفاظ کے جملے خود بنانے ہیں۔ جیسے تقریب کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں، میں نے یوم شہدائے کشمیر کی تقریب میں شرکت کی۔ اس طرح آپ نے جملے بنانے ہیں۔ سوال نمبر 7، 5 ایسے جملے لکھیے جن میں فعل، فاعل اور مفعول استعمال کیے گئے ہوں۔ ان جملوں میں فعل، فاعل اور مفعول کی نشاندہی بھی کیجیے۔ پیارے بچوں، فعل، فاعل اور مفعول کا تصور آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ ایسے جملے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں جن میں فعل، فاعل اور مفعول استعمال کیا گیا ہو۔ میں نمونے کے طور پر ایک جملہ بنا دیتی ہوں۔ اکرم نے سیب کھایا۔ اس جملے میں اکرم فاعل، سیب مفعول اور کھایا فعل ہے۔ بچوں، اسی طرح کے باقی 4 جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ اب آئیے اگلی سرگرمی کی طرف۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ الف، فعل ماضی، ب، فعل حال، جیم، فعل مستقبل۔ الف، فعل ماضی۔ وہ کام جو گزرو ہے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں، جیسے ہم اسکول جاتے تھے۔ ب، فعل حال۔ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے فعل حال کہتے ہیں، جیسے ہم اسکول جاتے ہیں۔ جیم، فعل مستقبل۔ وہ کام جو آنے والے وقت میں ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں، جیسے ہم اسکول جائیں گے۔ بچوں، سوال نمبر 8، دیے گئے جملوں کو فعل ماضی، فعل حال یا فعل مستقبل میں تبدیل کر کے خالی جگہوں میں لکھیے۔ پیارے بچوں، مثال دی گئی ہے، اسی مثال کے مطابق ہم جدول میں جملے لکھیں گے۔ جیسے رابعہ مضمون لکھ رہی ہے، یہ فعل حال کا جملہ ہے۔ فعل ماضی کا جملہ ہوگا رابعہ مضمون لکھ رہی تھی، اور فعل مستقبل کا جملہ ہوگا رابعہ مضمون لکھ رہی ہوگی۔ اس طرح اگلا جملہ ہے لڑکے پڑھ رہے تھے، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے۔ فعل حال کا جملہ ہوگا لڑکے پڑھ رہے ہیں، اور فعل مستقبل کا جملہ ہوگا لڑکے پڑھ رہے ہوں گے۔ جدول میں اگلا جملہ فعل مستقبل کے تحت دیا ہوا ہے، باجی کھانا پکائے گی۔ اس کا فعل ماضی کا جملہ ہوگا باجی نے کھانا پکایا، اور فعل حال کا جملہ ہوگا کھانا پکاتی ہے۔ جدول کے آخری خانے میں فعل مستقبل کا جملہ دیا ہوا ہے، ہم اسکول کا کام کریں گے۔ اس کا فعل ماضی کا جملہ ہوگا ہم اسکول کا کام کرتے تھے یا ہم نے اسکول کا کام کیا، اور فعل حال کا جملہ ہوگا ہم اسکول کا کام کرتے ہیں۔ آئیے اب اگلی سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے الگ کریں اور ہر سابقے اور لاحقے کو استعمال کرتے ہوئے 2 نئے الفاظ بنائیں۔ پیارے بچوں، ایک لفظ حیرت انگیز کی مثال دی گئی ہے۔ اس لفظ میں انگیز لاحقہ ہے، اس سے 2 نئے الفاظ بنائے گئے ہیں، نفرت انگیز اور غم انگیز۔ دوسرا لفظ بت پرست ہے، اس میں پرست لاحقہ ہے۔ اس لاحقے کی مدد سے 2 نئے لفظ بنائے جا سکتے ہیں، حسن پرست، دنیا پرست۔ تیسرا لفظ عالی شان ہے، اس لفظ میں شان لاحقہ ہے۔ اس لاحقے کی مدد سے 2 نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، ذی شان، عظیم الشان۔ چوتھا لفظ بے شک ہے، اس لفظ میں بے سابقہ ہے، اس سابقے کی مدد سے 2 نئے لفظ بنائے جا سکتے ہیں، بیکار، بے شرم۔ پانچواں لفظ ہے پھل فروش، اس میں فروش بطور لاحقہ استعمال ہوا ہے،
اس سے دو نئے لفظ بنائے جا سکتے ہیں، گل فروش، ضمیر فروش۔ پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہماری مشق کا اگلا حصہ۔